اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم محمد وآل محمد عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ۔ سلسلہ گفتگو جیسے کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ مہدیت شناسی کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا جلسہ ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن کی روشنی میں مہدویت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 انتخاب کیا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ، اللہ کا باقی، یعنی جو اللہ نے تمہیں باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ مؤمن ہو۔ جب ہم قرآن مجید میں ایک مقدمے کے عنوان سے ایک دو جملے پہلے عرض کرتا ہوں تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسان ہو جائیں۔ جب ہم کسی چیز کو، کسی مطلب کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صراحتاً قرآن مجید میں کوئی آیت ہے کسی بھی مطلب کے بارے میں، کسی بھی موضوع کے بارے میں، مثلا نماز ہے، نماز کے بارے میں متعدد آیات ہیں جو صراحت کے ساتھ نماز کے وجوب کے بارے میں دلالت کرتی ہیں، یعنی کہیں گے صریح ہے، یعنی نص ہے، جس کو کہا جاتا ہے نص۔ وہ مطلب جو صراحت کے ساتھ بغیر کسی شک اور شبہ کے کسی بھی مطلب پر، کسی بھی موضوع پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں نص اور صریح کہا جاتا ہے۔ صراحت کے ساتھ یہ مثلا آیت دلالت کرتی ہے، جس کو ظاہر بھی کہا جاتا ہے، ظہور آیت مثلا کسی چیز پر دلالت کرے۔ ایک مرتبہ وہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، آیت کا ظہور اس مطلب، اس مقصد پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ آیات کے کچھ اور بھی مصادیق ہے اس کے اصل مصداق سے ہٹ کر ان مصادیق کو ہم ظاہر سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، نص سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے مراد لیا جا سکتا، اس مطلب کو، اس مقصد کو، اس موضوع کو، اس کو کہتے ہیں تعویل یا بطن آیت۔ وَظَاهِرُهُ تَنزِيلُ وَبَطْنُهُ تَعْوِيلُ۔ اور شیعہ اور اہل سنت دونوں اس بات کے قائل ہیں، قرآن کا ظہور اور قرآن کا بطن یا قرآن کے تعویل دونوں کیا ہیں؟ قابل استدلال ہیں۔ بس بعض آیات صریح ہے، نص ہے کسی مطلب پر،
یا کہ ہے تعویلاً اس مطلب کو ثابت کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام یا منجی عالم بشریت یا مہدویت کے لیے ہم ادعا نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی آیت نصاً و صراحتاً وہاں پر بیان کیا گیا ہو کہ وہ امام زمان یا منجی عالم بشریت یا اس کے ظہور پر کیا ہے دلالت کریں۔ بس جتنے بھی آیات کی ہم تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے یا گفتگو کریں گے، وہ ساری آیت تعویلاً امام زمان یا منجی عالم بشریت یا مہدویت پر کیا ہے وہ آیت دلالت کرتی ہے۔ بنابراین یہ آیت بھی جو آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی، تعویلاً اس کا ایک اتم مصداق یا اکمل مصداق ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو اہم ہے، بقیت اللہ خیر لکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہم عام طور پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمارے عام گفتگو میں کہتے ہیں خدا آپ کو کیا ہے خیر دے دیں۔ جب ہم صبح کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں صبح بخیر، دوپہر کو ملتے ہیں کہتے ہیں ظہر بخیر، شام کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی عصر بخیر، یا مساکم اللہ بالخیر، یا گڈ نائٹ۔ ہاں جی مختلف زبانوں میں معاشرے میں خیر کی دعا کرتے ہیں۔ بس ہماری نجی زندگی میں یعنی ہمارے عرف میں، معاشرے میں یہ خیر کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت وہ خیر ہے کیا ہے، اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور خدا کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت میں۔ چونکہ سارے لوگ خیر کے در پہ ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ عادیات میں آیت نمبر 8، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کی سے زیادہ شدیداً کیا ہے محبت کرتا ہے۔ بس خیر کے طالب ہے ہر انسان، لیکن انسان سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ کے نزدیک خیر کیا ہے، آپ خیر کس سے کہتے ہیں، آپ کی نظر میں آپ کو خیر ملے تو کیا ملنا چاہیے؟ ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق، اپنے چاہت کے مطابق، اپنے تمنا اور آرزو کے مطابق پیش کرتے۔ کوئی کہتے ہیں میرے لیے ایک اچھی سی کوٹھی ہو، یہ میرے لیے خیر ہے، اچھی گاڑی ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی اولاد ہو، مال اور ثروت ہو، یہ بھی خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خیر کے طالب ہے۔ لہٰذا خیر کا مصداق معین کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خداوند عالم سے خیر کا طلب کیا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگارا میں موسیٰ لما انزلت، جو آپ کیا ہے نازل فرمائے، یعنی جو آپ دے دیں میری طرف جو بھی من خیر میں سے، میں اس کا محتاج ہوں۔ پس طالب خیر ہے حضرت موسیٰ خداوند عالم سے، وہ خیر ہے کیا ہے؟ لیکن قرآن مجید نے ہمارے جو اذہان میں جتنے بھی خیر ہے وہ اپنی جگہ پر، ان میں سے کیا ہے ہر ایک اس خیر کا مصداق ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک خیر کیا ہے؟ تو خدا نے اس کا جواب دیا ہے اس آیت میں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ مؤمن ہو۔ پس خیر واقعی وہ چیز ہے جس میں نقصان اور خسارت کا کیا ہے تصور ہی نہ ہو۔ خیر واقعی وہ چیز ہے جس میں انسان تصور بھی نہ کرے کہ اس میں نقصان ہوگا، لیکن انسان جتنے بھی خیر چاہتا ہے اور جس کو خیر کے مصادیق اور مصداق
جانتے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی قسم کے ایک تصور ہو سکتا ہے، نقصان اور فائدہ دونوں اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر جو اللہ کی طرف سے بقیت اللہ ہے، وہ ایسا خیر ہے جس میں کسی قسم کا نقصان کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں، اسی خیر کی کیا ہے، ایک لحاظ سے تفسیر ہے، اور یا مصداق اور مصادیق میں سے ہیں۔ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ و منتہاہ۔ اے اہل بیت کرام، جہاں پر بھی خیر کا ذکر ہو جائے، اس خیر کا اول بھی آپ ہیں، اس کے اصل بھی آپ ہیں، اس کی شاخیں بھی آپ ہیں، اس کے معدن بھی آپ ہیں، اس کا مأوا اور پناہ گاہ بھی آپ ہے، اور اس کا انتہا بھی آپ ہے۔ پس خیر اول و آخر و تمام خیر اگر مجموعہ خیر اور مجسمہ خیر کو ہم تصور کریں تو وہ اہل بیت کرام ہیں۔ پس بقیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ بقیت اللہ ایک ایسی چیز یا ایسا فرد اور شخص جو مفید اور کیا ہو، سعادت ہو جس میں۔ جناب قرطبی نے، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتا ہے بقیت اللہ خیر لکم اے ما یبقیہ اللہ لکم بعد ایفاء الحقوق۔ خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ خداوند عالم اے ما یبقی اللہ لکم، وہ چیز ہے جسے خداوند عالم تمہارے لیے باقی رکھیں ایفاء حقوق کے بعد، یعنی چیزوں حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو تمہارے لیے باقی رکھیں وہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ پس بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ہر وہ چیز جو خداوند عالم نے دوسروں کے حق دینے کے بعد تمہارے لیے باقی بچا کر رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ بنابراین معنی بقیت اللہ ایک معنی عام ہے جس میں بہت سے چیزیں کیا ہیں، آ سکتی ہیں۔ اور اگر اس کو مصداق کو مخصوص کریں، یعنی خیر جس میں بالکل کیا ہے، نقصان کا تصور ہی نہ کریں، نہ کر سکیں، نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ محمد اور آل محمد ہیں۔ بقیت اللہ، امام زمان کو بقیت اللہ کا نام دیا، یا امام کا لقب ہے یا کیا ہے؟ نام ہے۔ جیسے کہ ابن صباغ مالکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ المہدی منا منصور بالرعب، یہ طولانی روایت ہے۔ اس کے بعد وصاح صائح من السماء بأن الحق معه ومع اتباعه فعند ذلك خروج قائمنا فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه 313 رجلا من اتباعه۔ فرماتے ہیں کہ امام مہدی ہم میں سے ہیں جس کی مدد کی جائے گی رعب کے ساتھ، اور آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ حق اس کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے جو ان کی اتباع کریں۔ اس وقت جب یہ ندا آئے گی تو ہمارے کیا ہے؟ قیام فرمائیں گے۔ جب وہ قیام کرے گا تو اس وقت کعبے کو پشت تکیہ دے کر، ٹیک لگا کر آپ وہاں پر کیا ہے؟ اظہار کریں گے، یعنی قیام کا اعلان کریں گے، اور اس وقت 313 افراد آپ کے پیروکاروں میں سے وہاں پر جمع ہوں گے، اور وہ پہلا کلام، وہ پہلی تقریر، پہلا اعلان
جو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر کریں گے وہ کیا ہے؟ اولو ما ینطق ہذہ الآیہ، سب سے پہلا نطق اور آپ کا کلام، آپ کا بیان یہی آیت ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ پھر اس کے بعد ثم یقول، پھر آپ کہیں گے انا بقیت اللہ و خلیفتہ و حجتہ علیکم، پھر آپ وہاں پر اعلان کریں گے کہ میں بقیت اللہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا حجت ہوں تم لوگوں پر۔ فلا یسلم مسلم علیہ، کوئی بھی مسلمان سلام نہیں کرے گا مگر اس کلام کے ساتھ۔ سب جب امام کی خدمت میں پہنچیں گے اور امام کو سلام کریں گے تو کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، ہمارے سلام آپ پر ہو اے اللہ کے باقی روئے زمین پر۔ الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1133 1135۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یعنی ایک تفصیل ہے، بہت سے اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں اس قسم کے مطالب کیا ہے آئے ہیں کہ مراد کیا ہے؟ بقیت اللہ کا ایک مصداق اتم جو خود امام زمان اعلان فرمائیں گے وہ منجی عالم بشریت ہیں۔ البتہ خود سیاق کے آیت سے دیکھیں تو چونکہ سیاق کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، وہاں پر کیا ہے ناپتول کے بارے میں ہے، تو بیشتر اہل سنت نے اسی کی کیا ہے تفسیر کی ہے۔ مثلا جو ناپتول میں کمی نہیں کریں گے اور انصاف اور انصاف سے تولیں گے تو جو باقی جو نفع ہوگا وہ کیا ہے؟ اسی کو بقیت اللہ کہتے ہیں۔ یا بعض نے کہا اطاعت الہی کیا ہے؟ بقیت اللہ ہے، یا رزق بقیت اللہ ہے، مختلف کیا ہے تعبیریں کی ہیں اور معنی کی ہیں۔ وہ سیاق اپنے لحاظ سے معنی درست ہیں، لیکن پہلے میں نے عرض کر دیا کہ کچھ آیات نص کے لحاظ سے ہیں، صراحت ہے، اور بعض تعویلاً اس کے مصادر کیا ہیں بعد میں آنے والے اشیاء یا افراد پر کیا ہے وہ آیت کیا ہے صدق کر سکتی ہیں اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آیت سیاق آیت سے ہٹ کر کیا ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر کیا ہے یہ آیت دلالت کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ احادیث میں یا روایت میں ہم دیکھتے ہیں تو بقیت اللہ کی تعویل کیا ہے ائمہ ہدی اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے، جیسے کہ کتاب مناقب آل ابی طالب میں کہ وہاں پر نقل ہے بقیت اللہ خیر لکم نزل فیہم، آیت بقیت اللہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیا ہے نازل ہوئی ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 211 میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور بھی بہت سے روایت کیا ہے موجود ہے اس سے بارے میں۔ علامہ مجلسی ایک روایت بحار الانوار میں نقل کرتے، ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، قال رجل لجعفر ابن محمد نسلم علی القائم بامرأة المؤمنین، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہم امام زمان کو جب قائم کے سامنے جب ہم سلام کریں گے تو ہم یا امیر المؤمنین کہہ کر پکاریں۔ تو آپ نے کہا قال لا ذالک، اس طرح نہ کہیں، لا ذالک اسم سم اللہ بہ امیر المؤمنین، اس امیر المؤمنین کو یہ امیر المؤمنین کا جو لقب کا ہے یا نام ہے اسے خداوند عالم نے سم اللہ بہ امیر المؤمنین، اسے خداوند عالم نے امیر المؤمنین کے لیے مختص کیا ہے۔ لا یسمى بہ احد قبلہ ولا بعدہ، نہ امیر المؤمنین سے پہلے کسی کا نام ہے تھا اور نہ کوئی ان کے بعد یہ نام کسی کے لیے ججتا ہے، الا کافر، مگر یہ کہ وہ کافر ہو۔ جو اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہے علی کے مقابلے میں وہ کیا ہے کافر کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے فَكَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْهِ، پس ہم امام زمان پر جب ہم سلام کریں تو کیسے سلام کریں؟
تو آپ نے فرمایا تقول السلام علیکا یا بقیت اللہ، آپ جب سلام کریں تو اس طرح سلام کریں، میرا سلام آپ پر ہو اے بقیت اللہ۔ پھر اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ ہمارے کیا ہے شیعہ کتب، مختلف کتب میں، اور خصوصاً تفسیر فراد کوفی، بحار الانوار، دیگر کتب میں یہ روایت نقل ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت بقیت اللہ کا مصداق اتم یا مصادیق میں سے جو سب سے اکمل اور کامل مصداق ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف ہیں۔ نہج البلاغہ میں شارحین نے بھی اس کی تفسیر بیان کی ہیں، مختلف مثلا مصادیق بیان کیے ہیں۔ یہاں پر اس مطلب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مصداق آیت، جو اول جو نازل ہوئی آیت جس مقصد اور مطلب کے لیے، اس سے ہٹ کر بھی اور بھی مصادیق ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ نہج البلاغہ کے شارحین نے بقیہ یا بقیت اللہ کو کہا کہ علماء اور عرفاء ہے، اس کا مطلب یعنی ہر زمانے کا جو عارف اور عالم کامل ہے وہ اس زمانے کے بقیت اللہ ہے۔ جیسے کہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 96 میں کیا ہے، اور دیگر جو شارح نہج البلاغہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ بس بقیت اللہ سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں پر بقیت اللہ ہے اس کے مراد کیا ہے، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف ہے۔ اور اس کے ایک معنی جو مفسرین یا علماء نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے، بقیت اللہ فضل اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل کا ہے وہ بھی ایک عمومی معنی رکھتا ہے، اور اللہ کے فضل میں سے جو بہترین فضل ہے وہ کیا ہے، ائمہ خدا اور ہر زمانے کا امام فضل خدا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بقیت اللہ کا معنی اگر ہم فضل الہی کیا ہے مراد لے، پھر بھی کیا ہے، انسانوں میں سے جو سب سے اکمل اور افضل فضل اور خدا کے کیا ہے نعمت کا ہے یا خدا کا فضل کا ہے، وہ کیا ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ یا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کو بقیت الانبیاء کہا ہے، یعنی انبیاء تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ امام زمان کے القاب میں سے کیا ہے، بقیت الانبیاء بھی ہیں۔ جیسے کہ حکیمہ خاتون، جو یہ روایت ہے کہ حکیمہ خاتون نے اس طرح روایت کی، جب 15 شعبان کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے فرزند گرامی کو لے کر گئی، تو اس مولود کو دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذا بقیت الانبیاء، یہ فرزند بقیت الانبیاء ہے۔ بس امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ایک لقب خاص وہ کیا ہے، بقیت اللہ ہے۔ اور بقیت اللہ یعنی جو اللہ کی نشانی، مثلا ہم اس کا تفسیر کریں تو دیکھیں ہر چیز کی دو صورتیں ہیں، ایک چیز اس کی اپنے ذاتی خصوصیات ہیں، یا اس چیز کی نسبت کسی خاص چیز کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہر وہ چیز جو مخلوق الہی ہو اس کی اپنے جتنے بھی ذاتی خصوصیات ہیں وہ ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو تو وہ باقی رہے گا۔ اس لیے یہ آیت کل شیء ہالک الا کیا ہے، وجہ، اللہ کے چہرے کے علاوہ ہر چیز نے ہلاک اور فنا ہونا ہے۔ تو اللہ کے چہرہ کیا ہے، اللہ کا چہرہ یعنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کو کیا ہے، وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ بس
خدا کی طرف جس کی نسبت ہو وہ کیا ہے؟ بقیت اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ باقی۔ پس بقیت اللہ یعنی اللہ کا باقی، اللہ کا چہرہ، اللہ کی یادگار، اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت جو ہر زمانے میں باقی ہو اور باقی ہونا بھی چاہے، چونکہ ہر آیت کی ہر زمانے میں اس کا کوئی مصداق ہونے چاہیے، اس کی تفسیر ہونے چاہیے، لہٰذا اس زمانے میں بقیت اللہ سے مراد کیا ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ اسی لیے کیا ہے؟ مختلف روایت میں بھی ہے نا، العلماء باقون ما بقیت دہر۔ ہاں جی، پس جب علماء باقی رہ سکتے ہیں، جو کیا ہے؟ علوم آل محمد کے نور سے انہوں نے کچھ کسب کیا ہے، فیض حاصل کیا ہے، اگر ان کی نسبت علم الہی یا علم اہل بیت کے طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ باقی رہ سکتا ہے، تو جو خود معدن علم ہو، جو خود سرچشمہ علم ہو، جو خود وجہ اللہ ہو، عین اللہ ہو، کیا وہ باقی نہیں رہ سکتا ہے؟ بنابراین یہاں پر بقیت اللہ خیر لکم سے مراد کیا ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ یہ جو مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ مختلف تفاسیر کا خلاصہ ہے، کہ بس خلاصہ کرتا ہوں سارے مطالب کو، کہ عرض کر دیا پہلے مقدمے میں بھی، آیت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا صراحتاً کسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں یا تعویلاً دلالت کرتی ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں جتنے بھی آیات ہیں وہ تعویلاً کیا ہے؟ امام زمان اور مہدویت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک آیت کیا ہے؟ آیہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین ہے۔ بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں معرفت امام حاصل کر کے، خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ کے معرفت حاصل کر کے ان کے پیروی، ان کے اتباع کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ہم جو علم یا علوم حاصل کرتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد